انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ جو سورہ انفال کی پہلی آیت تھی وہ بھی غزوہ بدر سے متعلق، اور آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی غزوہ بدر سے متعلق ہیں۔ یہ 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں نازل فرمائی ہیں، اس لیے کہ جو پہلی آیت میں مال غنیمت سے متعلق جو ایک غلط فہمیاں یا اختلافات پیدا ہوئے تھے ان کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا تھا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اللہ رسول کی اطاعت کرو اگر صحیح معنی میں مومن ہو۔ اب وہ مومن کس قسم کے ہو، اس آیت میں پہلے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اگر مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو مومن حقیقی معنی میں کون ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ وہ صفات جو ان کے زندگی پر اور ان کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو پہلی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ صحیح مومن تو وہ ہیں، انما المؤمنون، انما جو ہے حصر کے لیے آتا ہے، یعنی مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے سہم جاتے ہیں۔ یہ کئی باتیں فرمائیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب آیتیں اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں صحیح معنی میں مومن، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو یہاں پہلے 3 صفتیں بیان فرمائی گئیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور 2 صفتیں بیان کی گئیں جن کا تعلق اعمال صالحہ سے۔ 3 صفتیں جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اردو زبان بیچاری تنگ دامن ہے، اس پہ 2-4 ہی لفظ ہوتے ہیں، خوف اور ڈر اور کچھ نہیں۔ سہمنا میں نے اس لیے کہ ترجمہ کر دیا کہ ذرا نسبتاً قریب آ جاتا ہے وجل سے، لیکن یہاں لفظ نہ تو خوف استعمال فرمایا باری تعالیٰ نے، نہ خشیت استعمال فرمایا، وجل کا لفظ استعمال کیا۔ اردو میں ہم ترجمہ اور کوئی کر نہیں سکتے سوائے ڈرنے کے، اس لیے مجبور ہیں یہی کہنے پر کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں یا سہم جاتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کے لحاظ سے اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں،
خوف کی الگ، خشیت کی الگ، بجل کی الگ. اس کو یہاں پر الفاظ سے تعبیر کرنا بھی مشکل ہے. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ اللہ کے ذکر سے ان کو ڈر لگتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، سہم جاتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ عذاب سے سہم جاتے ہیں، عذاب کے ڈر سے ڈر جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ڈر جاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے ذکر کی خاصیت بیان فرمائی الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان والے ہیں ان کا اللہ کے ذکر سے انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ تو بظاہر تعارض ہو گیا. خوف کی جو حالت ہوتی ہے وہ خوف کی حالت تو اطمینان کی نہیں ہوتی، اس میں سکون تو نہیں ہوتا، اندیشہ لگا ہوتا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے دلوں کو. ہنس رہے ہیں وہاں پر، تو بظاہر تو دونوں میں تضاد نظر آ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن مومنین کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ درجے کے مومنین، انما المؤمنون کہہ کر اور اولئک هم المؤمنون حقا کی سند دے کر، یہ در حقیقت یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کے دل میں خوف ہر وقت یہ رہتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، مجھے اللہ میں ماریں گے، مجھے عذاب دیں گے. یہ تو ہم جیسے مبتدیوں کا ہے معاملہ کہ عذاب سے ڈرتے ہیں. ڈرنا بھی چاہیے، لیکن جو اللہ کے بندے، اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، وہ دائم الاطاعت ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں ایک خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو اگر نسبتاً کسی قریب لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے تو وہ رعب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا رعب جو ہے وہ حالانکہ دائم الاطاعت ہے، گناہ سرزدی نہیں ہو رہا، اس کے باوجود جب وہ اللہ جل جلالہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل پر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے باری تعالیٰ کے جلال کا، اس کے جمال کا، اس کے کرم کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا. تو یہ ڈر اس بات کا نہیں ہوتا کہ مجھے ماریں گے، بلکہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ میں کہاں اور وہ کہاں. میں اپنے عجز و نیاز کے ساتھ جب اس کا ذکر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کے جلال کو دیکھ کر ایک رعب طاری ہوگا، دل اس سے مرعوب ہوگا. یہ ہے وہ خوف جو یہاں پر مراد ہو رہا ہے. اور وہ خوف جو ہے وہ در حقیقت اطمینان کی ضد نہیں ہے، اطمینان کے مرادف ہے، کہ خوف بھی ہے اور اس خوف کے نتیجے میں جو اس کا جلال، اس کا جمال، اس کے کمال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا جب میں تصور کرتا ہوں تو ساتھ ہی دل پہ یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرا مالک تو ایسا ہے، وہ ایسی عظمت والا ہے. تو جب میں اس کا بندہ ہوں تو اس کی عظمت کا تصور کر کے قلب کو سکون ملتا ہے. تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. تو یہ خوف اور یہ رعب یا یہ سہمنا یہ اطمینان کے متضاد سے متضاد نہیں ہے، بلکہ اس کا ساتھ ملا ہوا ہے. اور اسی کا ذکر دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا الذین تقشعر جلودہم
تقشعر جلودہم جلود الذین یخشون ربہم، ایسے ہے نا، وہ بعد میں ہے یار، وہ تو تقشعر جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم الی ذکر اللہ. تو اس آیت کریمہ میں ثم تقشعر جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں ان کے جو جلد ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی خشیت سے، اس کے رعب سے، اس کے تقشعر جلود الذین یخشون ربہم. لیکن جب وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کے عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تلین جلودہم الی ذکر اللہ، تو پھر ان کی جو کھالیں ہیں وہ نرم پڑ جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. تلین قلوبہم الی ذکر، تلین قلوبہم الی ذکر، ان کے دل جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں جس خوف کا ذکر ہو رہا ہے وجلت قلوبہم، اس سے مراد وہ خوف نہیں ہے جو کسی درندے سے ہوتا ہے، کسی مصیبت سے ہوتا ہے، کسی آگ سے ہوتا ہے، بلکہ وہ خوف ہے جو اللہ جل جلالہ کی عظمت سے ہوتا ہے، اس کے جلال سے ہوتا ہے، اس کی کبریائی سے ہوتا ہے. وہ خوف جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات تو وہ خوف اس کے عذاب کو بھی مشتمل ہوتا ہے. اگر آدمی گنہگار ہے، غلط راستے پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے. اور اگر نہیں بھی غلط راستے پر پڑا ہوا، سیدھا سیدھا چل رہا ہے، پھر بھی اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا رعب ہوتا ہے. جیسے ایک باپ ہے، ایک سلیم الفطرت آدمی، اگر باپ ہے، اس نے ساری زندگی کبھی اس کو مارا تک نہیں، باپ نے کبھی کوئی برا بھلا بھی نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود دل پر اس کی عظمت تو ہے. وہ جو ایک رعب ہوتا ہے باپ کا کہ یہ کہیں میرا کام کوئی اس کے مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، میں اس کے مقام سے فروتر کوئی کام نہ کروں، کر گزروں، یہ خوف ہے جو محبت کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس سے کوئی بے چینی بھی نہیں، اس سے اطمینان حاصل. تو تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کی کھالیں ٹھٹر جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے اس خوف اور اس رعب کی وجہ سے. ثم تلین قلوبہم الی ذکر اللہ ثم تلین جلودہم بقلوبہم الی ذکر اللہ. کھالیں کھڑی ہو گئی تھی خوف سے، پھر اس خوف ہی کا نتیجہ کیا بنا کہ کھالیں بھی نرم پڑ گئی اور دل بھی نرم پڑ گئے اللہ کے ذکر سے. تو یہ کیفیات ہے نا مختلف. ہم تو زبانی باتیں کر لی ہم نے، جو لوگ گزرے ہوں ان کیفیات سے ان کو اس کی حقیقت کا علم ہوگا کہ کس طرح خوف کس درجے کا ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، اور وہ کس طرح پھر اطمینان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو پہلی صفت یہ بیان فرمائی اذا تلیت علیہم آیاتہ، نہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پہلی صفت یہ بیان فرمائی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. کہاں سے ڈر جاتے ہیں؟ اس کے جلال و جمال سے، اس کے کمال سے، اس کی عظمت سے. دوسری بات یہ فرمائی، دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں وہ آیتیں زیادتی کرتی ہیں، ایمان میں ترقی ایمان کو ترقی دیتی ہیں. اب ایمان کو ترقی دینے کا کیا معنی؟ ایمان میں زیادتی پیدا کرنے کا کیا معنی؟ اگر منطقی فلسفی انداز میں اس کو دیکھو تو ایمان تو ایک حقیقت بسیطہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کو مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، ملائکہ کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، یہ سب کی تصدیق ایک ہی چیز ہے. تو ایک بسیط حقیقت ہے. تو زیادتی کیسے ہو گئی اس کو؟ زیادتہم ایمان. تو
تو یہاں در حقیقت ایمان میں زیادتی کے معنی یہ ہے کہ جو تصدیق تھی کی تھی، زبان سے بھی کی تھی، دل سے بھی کی تھی، اس تصدیق کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کمیت میں نہیں بلکہ اس کی کیفیت میں اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ درجہ بہت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو اللہ کا کلام آتا ہے اور اللہ کے کلام کی آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، یعنی اس ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان کی قوت میں اضافہ ہونے کے معنی یہ کہ وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے دکھائیے تو صحیح کیسے آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ ایمان تو ہے پکا، لیکن میں یہ جو پوچھ رہا ہوں آپ کو سے مانگ رہا ہوں کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائیے تاکہ میرا دل اطمینان کی منزل تک پہنچ جائے۔ تو معلوم ہوا ایمان کی کیفیت میں درجات ہوتے ہیں۔ ایمان تو تھا لیکن اس ایمان کی قوت دے کر اس کو اطمینان کے درجے تک پہنچا کر حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ اس میں ترقی ہو۔ تو زیادت ہم ایمانن کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو باری تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے۔ تو دوسری صفت یہ ہے۔ اور تیسری وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے، دل میں اللہ جل جلالہ کا رعب ہے اور ایمان لمحہ بلمحہ ترقی کر رہا ہے، اس کے کلام کو سن کر لمحہ بلمحہ ترقی کر رہا ہے، اور وہ اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی یہ بات ان کے قلب و دماغ میں بسی ہوئی ہے کہ اس کائنات میں کسی اور کا تصرف نہیں سوائے اللہ کا، لہذا بھروسے کے قابل ایک ہی ذات ہے۔ اسباب بے شک اس نے پیدا کیے ہیں، انہیں اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اس اسباب میں تاثیر سوائے اس کی مشیت کے کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ توکل کا مرتبہ اس درجہ آ جاتا ہے کہ اسباب ایک کھلونے معلوم ہوتے ہیں، اسباب جو ہیں وہ محض حکم کی تعمیل میں اختیار کیے جا رہے ہیں، حکم کی تعمیل میں اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ورنہ بھروسہ اللہ پر۔ تو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی حاصل ہوتا ہے زیادتی ایمان کے بعد۔ ایمان کے اندر قوت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ تیسرا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے بار بار گزر چکی ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ بھروسہ اسباب پر نہ ہو، بھروسہ اللہ ہی پر ہو۔ دوا بیماری میں کھانے کا حکم ہے، حکم سے میری مراد یہ کہ اللہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو بہتر سمجھا ہے کہ آدمی علاج کرے، دوا کھائے، لیکن بھروسہ دوا پر نہیں ہوگا، بھروسہ شفا دینے والے پر ہوگا۔ وعلی ربہم یتوکلون۔ اور پھر الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ جو روحانی کیفیات ہیں، جن کا تین کیفیات روحانی بیان فرمائی نا، ایک دل کا میں باری تعالیٰ کا رعب، یہ ایک روحانی کیفیت ہے، ایمان کی قوت، یہ ایک روحانی کیفیت ہے، اور اللہ پر بھروسہ توکل، یہ بھی روحانی کیفیت ہے۔ یہ تین قسم کی روحانی کیفیتیں صرف روح کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اعضاء و جوارح پر منعکس ہوتی ہیں۔
اعضاء و جوارح پر منعکس کیا ہوتی ہے کہ وہ اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، جان سے بھی اور مال سے بھی. تو جان سے لگنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز نماز. اپنے اعضاء و جوارح کو تابع بنا دیا، جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. تو اقام الذین یقیمون الصلاۃ. اور مال کو تابع بنا دیا اللہ کے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے. یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یوں نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا مانا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ بہت بڑا تیر مار لیا تم نے اگر کوئی صدقہ کر دیا یا کوئی اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر دیے کہ اپنی بہت بڑی قربانی دے دی. ارے ہم نے ہی تو دیا تھا، ہم نے ہی تو دیا تھا. تو آپ نے ہمارے کہنے پر کہیں خرچ کر دیا میرے حکم کے مطابق، تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لیا تم نے، لیکن ہم نے قبول کر لیا تمہیں، ہم نے قبول کر لیا جیسے تم نے اپنا خرچ کر دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو دماغ سے یہ خناس بھی نکال دیا کہ بھئی یہ تو میرا مال تھا اور میں نے بڑی قربانی دی ہے کہ اس کو کہیں میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اس خناس کو نکالنے کے لیے رزقناہم کا لفظ مما رزقناہم ينفقون. تو عطائے تو بلقائے تو آپ ہی کی عطا تھی، آپ ہی کو واپس کر دی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ تیرا یہ واپس کرنا بھی میں تیری عبادت لکھ لیتا ہوں اور تیرے لیے اس پر اجر و ثواب مرتب کر دیتا ہوں. تو یہ دو چیزیں خاص طور پر ذکر کر دیں اعضاء و جوارح کی نمائندگی کی، عبادت کی نمائندگی کے لیے. ایک نماز اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. معلوم ہوا کہ وہ ان روحانی کیفیات کا انعکاس ان کی زندگی کے اعمال پر بھی ہوتا ہے جو اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں. وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ صدقات دے رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. دو چیزوں کا ذکر ایک نمائندگی کے طور پر فرمایا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج اور روزہ اس سے خارج ہو گیا، بلکہ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے تمام آداب کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. اور ان آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ دو نمائندگی کے طور پر دو چیزیں فرمائی، 3 روحانی امور اور 2 جسمانی. تو جب یہ جمع ہو گئے، جس کے معنی ہوئے کہ روحانی اور باطنی کیفیات اور باطنی صفات بھی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی آ گئی، اور ان کے اعضاء و جوارح بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے. تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ مومن جو حق سچ صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے. شروع جو کیا تھا نا آیت کو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، انما سے شروع کیا. انما کا جو کلمہ ہے عربی زبان میں وہ حصر کے لیے ہوتا ہے. مومن وہی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہو. اور آخر میں جا کر اس کی مزید تاکید کر دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح معنی میں مومن وہی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اگر ہم وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ذرا اپنے ایمان کو ان سانچوں پر اور اس پیمانے پر ذرا تول کر بھی دیکھ لیا کریں کہ یہ 3 باطنی صفات اور 2 ظاہری اعمال، اس کے اعتبار سے ہمارا کیا درجہ ہے. دونوں عبادت. تو پھر فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا،
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. 3 صلے بیان فرما دی. لہم درجات عند ربہم، ان کے بہت سے درجے ہیں اپنے پروردگار کے. یہ جملہ جو آ رہا ہے نا، یہ زادتہم ایماناً کے تقابل سے آ رہا ہے کہ ایمان میں ان کے آیتیں جو ہے زیادتی کرتی ہیں نا، تو ایمان میں درجات ہوتے ہیں، تو آخرت میں ثواب کے اندر بھی درجات ہوں. تو لہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں درجات ہیں، بعضھا فوق بعض، کوئی درجہ ادنا ہے کوئی اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے اور باری تعالیٰ کے رضوان کے بھی درجات ہیں. کوئی نیچا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی اونچا، اس سے اونچا ہے، کوئی اس سے اونچا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک الدرجات العلی من الجنہ، اے اللہ میں جنت کے اعلیٰ درجات چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی سکھا دیا یہی کہنا، تم بھی یہی مانگو. ارے وہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو چھوٹی چیز کیوں مانگو؟ اللہ سے مانگنا ہے تو اس کے ہاں کوئی کمی ہے؟ تو اس واسطے درجات ہیں اور اعلیٰ درجات چاہیے، یعنی مطلوب ہونے چاہیے بندے کو. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی حق بنتا ہے، جو کچھ ہے آپ کی عطا ہے. جب آپ کی عطا ہے تو پھر چھوٹی کیوں عطا دیں آپ مجھے بڑی کیوں نہ دیں؟ تو درجات ہیں. بہرحال اب یہاں ایک اشکال عام طور سے دلوں میں ہوا کرتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے جنت میں درجات ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی سے بڑا کوئی سے بڑا. سب سے اعلیٰ وہ جو ہیں جو انبیاء کرام کے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایک دل میں بعض اوقات یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ایک نچلے درجے کا جنتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سے اوپر والا جنتی جو ہے اس کو اور زیادہ نعمت پتہ نہیں کہاں کہاں کی ملی ہوئی ہے، تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں ایک رشک پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی مل جائے. اور اگر وہ نہیں ملتی تو کسی درجے میں حسرت تو ہوتی. انسان کی فطرت یہ ہے. اور جنت حسرت سے خالی، جنت جو ہے اس میں حسرت تو نہیں ہوگی. اگر حسرت ہوئی تو جنت ہی کیا ہوئی؟ وہ اگر اس میں حسرت رہی کہ بھئی میں اوپر نہ پہنچ سکا، نیچے ہی رہ گیا، تو پھر وہ جنت کیا ہوئی جس میں حسرت ہو؟ تو یہ درجات ہیں جنت کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک کے قرب کے درجات، جنت کے درجات، اس کے نعمتوں کے درجات. تو اس میں نچلے والے آدمی کو اوپر والے کی تک اوپر نہ پہنچنے کی حسرت ہوگی. حسرت تو ہونی چاہیے، رشک بھی ہونا چاہیے، بھئی یہ تو اونچا پہنچ گیا، بھئی یہیں رہ گیا. تو پھر یہ حسرت کیسے رہے ہوگی؟ اگر جنت میں بھی حسرت رہی تو پھر فائدہ کیا جنت میں جانے کا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جنت کو حسرت سے، غم سے خالی فرمائیں گے، لہذا ہر جنتی کو چاہے وہ کتنے نیچے والے درجے میں ہو، وہ اتنا مگن کر دیں گے اس میں کہ اس کو کہیں اور دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وہ اس پر ہی اتنا مطمئن ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اتنا مگن ہوگا کہ اسے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ یہیں پر اس کو جو راحتیں میسر ہیں اور جو لذات میسر ہیں وہ اس کے اوپر اتنا خوش ہوگا کہ اس نے کہا میں اور کیا دیکھوں، مجھے تو سب کچھ ملا ہوا ہے. اس لیے حسرت کا وہاں گزر نہیں. درجات ہیں جو اوپر والے ہیں، وہ نیچے والوں کو حقیر تو نہیں سمجھ سکتے. اوپر والے جو ہیں اگر وہ نیچے والوں کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ بھئی ہم اونچے ہیں، یہ نیچے، ہم اعلیٰ درجے والے ہیں، نیچے درجے والے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی جب درجات بلند ہیں تو کسی کے تو جیسے
تو وہ وہاں ایسا بھی نہیں، کوئی کسی کی تحقیر یہاں تو کر لیتا ہے، وہاں کا تحقیر نہیں ہوگی کسی کے لیے بھی. تو یہ سمجھنا کہ اوپر والا درجہ والا جو ہے وہ نیچے والے کی تحقیر کر رہا ہوگا یا اس کو کم درجہ سمجھ رہا ہوگا، اس کو اپنے احساس برتری پیدا ہو رہا ہوگا، دوسرے کے لیے احساس کمتری پیدا ہو رہا ہوگا، یہ بھی جنت کے منافی ہے. لہذا وہاں کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص دیکھے گا کہ میرا درجہ فلاں سے بلند ہے تو اس کے دل میں سوائے شکر کے کوئی اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا. شکر تو ہوگا کہ اللہ آپ نے مجھے اتنا، لیکن یہ کہ یہ نیچے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، اس کا غم، اس کا صدمہ، اس کی حسرت، اس کی تحقیر، تذلیل، اس سے یہ دل خالی ہو جائے گا. لہذا درجات ہوں گے، لیکن درجات کی وجہ سے جو رشک و حسد ہوا کرتا ہے وہ نہیں ہوگا، درجات کی وجہ سے جو تحقیر اور تذلیل ہوا کرتی ہے وہ نہیں ہوگی، کم والے کو حسرت نہیں ہوگی اور زیادہ والے کو اپنے احساس سے برتری نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا شکر ہوگا. نیچے والا بھی شکر کر رہا ہے، اوپر والا بھی شکر کر رہا ہے. تو لہم درجات عند ربہم، تو ان کے درجات ہوں گے کس کے پاس؟ عند ربہم، عند اللہ نہیں، عند ربہم، ان کی پرورش کرنے والے کے پاس، ان کے پالنے والے کے پاس درجات ہوں گے. ایک تو یہ نعمت، دوسرے وہ مغفرت، اور مغفرت ہوگی. کر لو ترجمہ اس کا بخشش، کہ ان کو بخشش ملے گی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. درجات پہلے مل گئے، بخشش بعد میں ہو رہی. تو یہ حقیقت میں جو ہے نا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سوچ عطا فرمائے تو در حقیقت مغفرت جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، چھپا دینا. تو یا جنت میں جو پہلے درجات کا ذکر آ گیا، اس کے بعد مغفرت. بظاہر تو ترتیب اس کی الٹ ہونی چاہیے نا، کہ مغفرت پہلے پہ درجات، لیکن یہاں درجات کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا و مغفرہ. تو عارفین کا کہنا تو یہ ہے کہ یہاں مغفرت سے مراد بخشش تو ہے ہی، لیکن در حقیقت اس سے مراد ان ظلمتوں کا دور کرنا ہے جو غیر اللہ کے ساتھ اشتغال میں پیدا ہو گئی. یعنی دنیا میں انسان رہتا ہے تو غیر اللہ سے مشغول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قلب میں ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے. تو وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اونچا مقام دے دیا، درجہ دے دیا، تو اس درجے کے مناسب یہ ہے کہ اب دل میں اگر کوئی میل باقی رہ گیا ہے غیر اللہ کے ساتھ اشتغال کا، اس کو بھی چھپا دیا جائے، اس کو بھی مٹا دیا جائے، تو وہاں وہ بھی مٹ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرمائیں گے. مغفرت گناہوں کی بھی، خطاؤں کی بھی، غیر اللہ سے اشتغال کی بھی ظلمت دور کر دیں گے. اور پھر کیا؟ برزق کریم، اور بڑا باعزت رزق ملے گا. لفظی ترجمہ اور کیا کریں کریم کا. حالانکہ کریم جو ہے نا، در حقیقت اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام اچھی چیزوں کی جو چیز جامع ہو اس کو کریم کہیں گے. یعنی اپنے جس چیز کی صفت وہ واقع ہو رہی ہے، اس موصوف کی جتنی بھی صفات حسنہ ہو سکتی ہیں، ان کی جامع کو جو چیز ہوگی وہ کریم کہلائے گی. انہ لقرآن کریم. کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں جو سب سے زیادہ جامع صفات ہے وہ قرآن کریم ہے. اور والدین کے لیے فرمایا قولوا لہما قولا کریما، ایسی بات کرو اور اپنے والدین سے جو
والدین سے بات کرنے کی جتنی بھی صفات ہو سکتی ہیں حسنہ، ان سب کی جامع ہو. قول ہوا قولا کریما. اور امبتنا فی من زوج کریم، کہ ہم نے زوج کریم ہر چیز کے جوڑے دیے تھے. کیسے؟ کہ جو اعلیٰ ترین صفات کے حامل تھے. ملکہ بلقیس کے اوپر خط بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ القی الیہ کتاب کریم. تو کریم کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت ان ساری صفات حسنہ کو شامل ہوتا ہے جو اس کے موصوف کے لیے متصور ہو سکتے. تو یہاں پر بھی فرمایا رزق کریم، وہ رزق ملے گا کہ جس رزق میں رزق کی صفات حسنہ کا مجموعہ ہوگا. رزق کریم، ٹھیک ہے، اس میں کھانا بھی ہوگا، اس میں پینا بھی ہوگا، اس میں قرآن نے فرمایا ہے کہ پرندوں کا گوشت بھی ہوگا اور پھل بھی ہوں گے اور میوے بھی ہوں گے، سبھی کچھ ہے نا رزق میں داخل. لیکن قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا جو درجہ ہے وہ ان سب سے اونچا ہے. لہٰذا رزق کریم میں وہ داخل ہو گیا کہ رزق کریم. ایک طرف مغفرت، معنی یہ ہوئے کہ جو غیر اللہ سے اشتغال کی ظلمتیں ہیں وہ دور ہوں گی، اور رزق کریم ملے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے کا نور حاصل ہوگا. وہ رزق کریم ہے. تو خلاصہ یہ نکلا ان 3 آیتوں میں ایمان کے، حقیقی ایمان کے تقاضے اور ان کی علامتیں اور ان کے صفات انتہائی مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ ایسی بات ہمارے اندر پیدا فرما دی.